الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وقال عليه الصلاة والسلام: للسائل فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم على بينة من ربكم ما لم تغلب فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإذا صار فيكم حب الدنيا لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى يقول في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى، عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي. سيد النساء أهل الجنة فاطمة، سيد النساء أهل الجنة فاطمة، سيدا شباب أهل الجنة حسن والحسين. الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اپنی اطاعت اور عبادت کروانے کے بعد اللہ نے ہمیں آج کا دن نصیب فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو آج کی عید عالم اسلام کے لیے مبارک فرمائے. اللہ تعالی خیر کا سبب بنائے، اللہ تعالی عافیت کا سبب بنائے، اللہ راحت کا سبب بنائے. عالم اسلام کے تمام مسائل کو اللہ اپنے فضل سے حل کرنے کا اس عید کو اللہ سبب بنائے. میرے عزیز بھائیوں، یہ عید ایک عارضی عید ہے، ایک عید دائمی عید ہے. یہ عید عاد یعود عودا وعیدا کے معنی بار بار لوٹ کر آنا. جب بھی یکم شوال آئے گا عید الفطر ہم پڑھیں گے، جب بھی 10 ذی الحجہ کا وقت آئے گا اس موقع پر عید الاضحیٰ ادا کریں گے. گویا عید اپنے وقت کے اعتبار سے لوٹ کر آتی رہے گی. لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ عید وقتی طور پر عید ہے، ہم اس عید کو مناتے ہیں. دائمی عید اللہ جل جلالہ امن والہ روزے داروں کے لیے جنت میں باب الریان میں داخل کریں گے، اور اس وقت اللہ سفرہ بچھا کر ہمیں یہ کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آؤ بیٹھو، جو دن تم نے کھائے بغیر پیے بغیر گزارے ہو آج میرے دسترخوان پر افطار کرو. میرے بھائیوں، اس وقت کی افطاری جو ہم دسترخوان پر کریں گے وہ اصل عید کا دن ہوگا جو اللہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں نصیب کرے گا. اور علماء نے فرمایا عید کے معنی خوشی کے ہیں. خوشی وقتی طور پر ہوتی ہے، خوشی دائمی طور پر ہوتی ہے. آج کا دن وہ مبارک ہے، وہ ہستیاں جنہوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے، تراویح ادا فرمائے، نمازیں ادا کیے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ہر طرح کے خیر انہوں نے پائے. تو آج کا دن یقیناً ان سب کے دلوں کے اندر ایک عجیب فرحت محسوس کر رہے ہوں گے. ایک رمضان کی جدائیگی کا غم ہے اور یہ اللہ سے اجر پانے کی خوشی ہے. اللہ پوچھتے فرشتوں سے، بتاؤ کیا مزدوری کرنے کے بعد اسے اجرت نہیں دی جاتی؟ کہا جاتا ہے ہاں اللہ، کہا آج پورا مہینہ جو میرے بندوں نے روزہ رکھا، نماز ادا کی، انہوں نے جو کچھ مجھے راضی کرنے والے اعمال کیے، آج ان کو اجر کا دن ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب ہم آ رہے تھے فرشتوں کے جماعت نے مبارکبادی دی، جب ہم جائیں گے دوسرے راستے سے جائیں گے، جس راستے سے ہم آئے اس راستے سے نہیں، کوئی اور راستے سے. کہا اس وقت بھی فرشتے مبارکبادی دیں گے. ان لوگوں کے دلوں میں یقیناً خوشی محسوس کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کے طرف سے خوشی ڈالی جاتی ہے. علماء نے فرمایا وہ خوشی کب؟ جس وقت ایک بچہ پڑھنے کے بعد انعام لینے کے لیے اسٹیج پر پہنچتا ہے، اسے جب انعام دیتے ہیں تو اس کے دل کے اندر عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے. فرمایا اسی طریقے سے آج اللہ کے طرف سے جن کو مغفرت کا پروانہ دے دیا جائے، اللہ کے طرف سے جن کو مغفرت عطا کر دیا جائے، مغفرت کے اللہ نعمتوں سے اللہ جن کو نوازے، وہ اپنے دل کے اندر عجیب خوشی محسوس کریں گے. وہ خوشی ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کو منا لیا. اس لیے ایک تو بات ہم نیت کریں، انشاءاللہ آج توبہ کریں، معافی بھی مانگے اللہ سے. یا اللہ جس طریقے سے ہم پورا رمضان آپ کے بن کر رہے، پوری زندگی آپ کے بن کر رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یہ تو اللہ سے اب دعا کریں گے. دوسری بات، اس وقت ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے، ملک کے لیے بھی دعا کریں گے، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو امن والا، سلامتی والا، عافیت والا، شرافت والا اللہ بنائے. جس طرح ہمارے
اکابر نے اس ملک کو ہر اعتبار سے نعمتوں والا دیکھا، اسی طرح کے نعمتوں والے ملک بن کر اللہ ہم سب کے حق میں ثابت ہو، اس کے لیے ہم اللہ سے خصوصی دعا کریں گے۔ تیسری بات جو ہمارے سامنے وہ عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا اصل پیغام یہ ہے کہ عید کا اصل پیغام یہ ہے کہ جاتے جاتے اللہ کے گھر سے یہ وعدہ کر کے جاؤ، یا اللہ یہ گھر کا رشتہ جو ہم نے رمضان المبارک میں رکھا، اس گھر کا رشتہ ہم ہمیشہ رکھیں گے، قرآن سے رشتہ ہمیشہ رکھیں گے، دین سے رشتہ ہمیشہ رکھیں گے، نماز کا رشتہ ہمیشہ رکھیں گے، ذکر کا رشتہ ہمیشہ رکھیں گے۔ یہ ہمیشہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہم اپنے ریچارج ٹیمپرری ریچارج کرا کر نہ جائیں، ہم اپنا ریچارج ایئرلی ریچارج کر کے جاؤ، لائف لانگ ریچارج کر کے جاؤ۔ یہاں سے جاتے ہوئے جس نیت سے بندہ باہر جاتا ہے اسی نیت کے مطابق اللہ کے طرف سے توفیقوں سے نوازا جاتا ہے۔ اگر وہ تمام اعمال جو ہم رمضان میں کیے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہم کرنے کے عادی بن جائیں، کرنے کی ہمت کر لے، کرنے کا حوصلہ رکھ لے، یقیناً میرے بھائیوں جانو اس بات کو، اللہ کے طرف سے بہت کچھ نوازے جائیں گے۔ آج ہمارے حالات کے درست نہ ہونے کی ایک وجہ گناہوں کی کثرت ہے، گناہوں کی کثرت ہے، گناہوں کی کثرت ہے۔ گناہ رمضان میں ہم جس طریقے سے چھوڑ دیے تھے، ہمیشہ کے لیے جس دن ہم لوگ گناہ چھوڑ دیں گے، اللہ کے طرف سے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا حضور آپ جب تک اس امت میں رہیں گے ہم اس امت کو عذاب نہیں دیں گے۔ کیا مطلب؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باسعادت ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن حضور کی شریعت موجود ہے، حضور کے پیغامات موجود ہیں، حضور کی سنتیں موجود ہیں، حضور کا لایا ہوا دین موجود ہے، حضور کی تعلیمات موجود ہیں۔ آج ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ان تعلیمات پر زندگی بھر عمل کرنے والے بنو، تم بھی عذاب سے بچے رہو گے۔ نمبر 2، اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک کہ وہ توبہ کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، اللہ سے گر گراتے رہیں گے، اللہ سے اپنا لو لگاتے رہیں گے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ ہم غلطیوں کو، گناہوں کو معمولی سمجھ کر درگزر کر دیتے ہیں، ارے چھوڑو جی ایسے غلطیاں دنیا میں کرتے ہیں لوگ، یہ کوئی بڑی غلطی نہیں، یہ کوئی بڑی غلطی نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، کل کا دن پتہ چلے گا کون سی غلطی بڑی تھی اور کون سی چھوٹی۔ کوئی بھی غلطی کو حقیر مت سمجھو، کوئی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ ہر نیکی جو چھوٹی سی چھوٹی ہے اس کے محتاج ہم قیامت کے دن ہو جائیں گے، اور جو ہر غلطی جو چھوٹی سی چھوٹی ہے اس کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس بات کو اسی میں سمجھایا گیا۔ اس لیے عید الفطر کا پیغام یہ ہے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لیں، خصوصاً وہ گناہ جس سے اللہ کے طرف سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے طرف سے تباہی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کے طرف سے بربادی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کے طرف سے نیست و نابود کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ گناہ سود کا گناہ ہے، اس سے اگر ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ تمام وہ کام جتنے سودی کام ہیں اس سے اگر بچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کئی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے، تمام شرور سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ آج کے عید کے دن کو ہم سب کے لیے خیر کا دن بنائے، شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت عفو و درگزر کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ آج ان غریبوں کو بھی خاص طور پر یاد کیا کرو جو اڑوس پڑوس میں یتیم ہیں، بیوہ ہیں، اور بہت سارے مساکین ہیں، لاچار ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسے نادار لوگ لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں کے پاس آ کر ہاتھ پھیلا کر مانگتے نہیں، ایسے گھروں کو تلاش کرو، فطرہ ان تمام کے گھروں تک پہنچاؤ، تاکہ چاہے آپ کھانے کے ریشن کی شکل
کر پہنچاؤ یا پیسوں کی شکل میں پہنچاؤ، جو شکل آپ ان کے گھر میں ضرورت محسوس کرتے ہو وہ شکل میں جا کر پہنچا دیا کرو۔ اپنے فطرے کا سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار غربا ہیں، آپ کے رشتہ دار مساکین ہیں، آپ کے رشتہ دار نادار ہیں۔ جن لوگوں کو آپ نے رشتہ داروں میں دیکھو وہاں تک فطرہ پہنچانے کا اہتمام کرو۔ نمبر 2، آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے گلی والے، آپ کے محلے والے، ان میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ان کو بھی تلاش کرو اور لے جا کر اپنا فطرہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ تیسرے درجے پر آپ جہاں پر فطرہ ادا کرنے سے فطرہ ادا ہو جائے وہاں پر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کی خوشی میں آج خاص طور پر میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، آج عید کا دن ہے، آج لوگ گناہوں کا پلان ڈالتے ہیں، گناہوں کا ارادہ کرتے ہیں، عیاشی کا ارادہ کرتے ہیں، فحاشی کا ارادہ کرتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد پرندے کی طرح گھومتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آج اللہ کے طرف سے مہمانی کا دن ہے، ہم سب مہمان ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے۔ جب اتنی بڑی بات ہے تو ایسے موقع پر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہم ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ عید کے بھی حدود ہیں، خوشی کے بھی حدود ہیں، غم کے بھی حدود ہیں۔ اسلام نے ہمیں حدود سکھایا، اس حدود کے اندر رہ کر ہم اسلام کے اعتبار سے پابند بنے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے جیسے میں نے بتایا، فطرہ ادا کرنے کے معیار ایک ہے اعلیٰ، ایک ہے متوسط، ایک ہے ادنا، ایک ہے ہائی، ایک ہے مڈل درمیانی، اور ایک ہے لو۔ یہ 100 روپے 150 روپے کا معاملہ ہے، سب لو میں نہ اتر جائیں۔ میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں، ٹی وی ایس والا، سائیکل والا، یہ چھوٹی موٹی گاڑیوں والا، چھوٹے موٹے گھروں والا، ان کے لیے 100 روپے ہے۔ جن کو اللہ نے سہولت دی، 10,000 15,000 20,000 کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ لوگ گویا مڈل کلاس والے ہیں، ایسے لوگ دیے کتنا 280 سے لے کر 350 تک وہ اپنا فطرہ ادا کریں، وہ اپنا فطرہ ادا کریں، اپنا جتنے گھر میں سر اتنے صدقہ فطر، چاہے سر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، پیدا ہوا بچے کا ہو، تب بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر جتنے گھر میں سر ہیں وہ گن کر اس کو ملٹیپل کرو اور ادا کرو۔ تیسرا درجہ اللہ نے ان کو ہائی میں رکھا ہے، ہائی میں رکھا، ماشاءاللہ معیاری لوگ ہیں، وہ لوگ 900 روپے سے آگے فطرہ ادا کریں، 2,500 تک اپنا فطرہ لے جائیں، وہ لوگ نیچے نہ اترے۔ آپ کا کھانے میں سٹینڈرڈ ہے، کپڑے میں سٹینڈرڈ ہے، سواری میں سٹینڈرڈ ہے، اور آپ فطرے میں بھی سٹینڈرڈ رہو، اپنے سٹینڈرڈ سے اترنے کی کوشش نہ کرو۔ یہی پیغام ہے آج کا۔ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس وقت میں ہم لوگ اپنے اعتبار سے اللہ سے معافی مانگے۔ یا اللہ، رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ہم نے چھوٹی موٹی غفلتیں کر دی، بہت سارا رمضان چلا گیا، اب آئندہ ہمیں رمضان نصیب ہوگا نہیں ہوگا اللہ جانے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کتنا بڑا مجمع گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھا، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ہم اس عید کی قدر کریں اور اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سے شریعت کو عافیت کے ساتھ روزی، عافیت کے ساتھ زندگی، عافیت کے اور شرافت کے ساتھ اللہ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ پر اللہ رحم فرمائے۔ امت مسلمہ کے خصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں ان حالات کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور خصوصاً جو اس وقت اوقاف کے سلسلے میں بھی فکر کی جا رہی ہے، پورے ہندوستان کے اکابر کی طرف سے بے اوقاف کے اعتبار سے فکر کرو۔ اوقاف امت کی جائیداد ہے، وہ جائیدادیں امت کی امانت ہے، امت کی پہچان ہے، وہ پہچان ہم سے چھوٹنے نہیں چاہیے۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اوقاف کے بارے میں دعائیں بھی کریں۔ اوقاف کے بارے میں جب بھی ہمیں جڑنے کو کہا جائے، جوڑنے کو کہا جائے، اس وقت جڑ جایا کریں، جوڑ دیا کریں۔ انشاءاللہ یہ ہماری پہچان قبرستان کی، مساجد کی، عیدگاہوں کی، یہ پہچان اگر رہے گی مسلمانوں کی شان رہے گی۔ اگر ہماری پہچانیں ختم ہو جائے گی، مسلمان دھیرے دھیرے نام و نمود ان کے تمام نام مٹتا چلا جائے گا۔
ان کے تمام شہرت مٹی چلی جائے گی، ان کا تعارف، ان کی پہچان ختم کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ کفے افسوس ملتے رہیں گے۔ آج ہی ہمارے اسلاف کہتے ہیں وہ لمحہ جس لمحے میں تم غافل ہو گئے، اس لمحے کی سزائیں زندگی بھر بھگتنی پڑتی ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ جل جلالہ امن والہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہماری نصرت فرمائے، اللہ ہمارا ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مکاروں کے مکر کا خاتمہ فرمائے، تمام فتنوں کے فتنے کا خاتمہ فرمائے۔ جو لوگ ہندوستان کے امن کو غارت کرنے کے چکر میں ہیں، اللہ ان کو غارت کرے، ہدایت دے تو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ جو لوگ ہندوستان کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کے آوازوں میں اثر پیدا فرمائے، اللہ ان کے جوڑ میں اثر پیدا فرمائے، اللہ ان کی ہمتوں کو اور بڑھائے، ان کے اندر اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔ اللہ جو کچھ بھی ایسے جو غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے اندر انتشار خلفشار پیدا فرمائے، تاکہ ان کے تمام اسکیموں پر اللہ نیست و نابود کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين۔ يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ممسك السماوات والأرض، ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين۔ یا رحمان یا رحیم یا منعیم یا محسن، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما۔ اے پروردگار، آج تیرے طرف سے ہم سب کے لیے عید کا دن ہے، مہمان نوازی کا دن ہے، عطیہ کا دن ہے، دین کا دن ہے۔ یا اللہ تو ہمارا میزبان ہے، ہم سب تیرے مہمان ہیں۔ اے پروردگارا، تو نے آج فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کی دیگر تمام نمازوں کو آپ نے جو کچھ عطا فرمایا، وہ تمام نعمتیں ہم جانتے ہیں کیا کیا آپ نے سہولتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ یا اللہ، ان تمام کا واسطہ دے کر آپ سے یہ التجا کرتے ہیں، آج میں مہمان آپ سے معافی مانگتا ہے، معذرت چاہتا ہے ہر طرح کی گستاخی سے۔ یا اللہ، آپ سے یہ التجا کرتا ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے امت مسلمہ کو، ہم سب کو معاف فرما کر مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ ہزاروں کروڑوں ماؤں کی ممتا کو پیدا کرنے والے، آپ کی ممتا کی جو کچھ بھی نعمتیں آپ نے امت کو عطا فرمائی، اس نعمت کی برکت سے آج مائیں اپنے اولاد پر رحم کرتی ہیں۔ یا اللہ، اگر کوئی بچہ گندگی سے لت پت ہو جائے، ماں اسے اٹھاتی ہے، جھلاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ میرے اللہ، آج ہم سب کے سب لت پت ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دھو کر صاف کر کے یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے، نیک بندوں میں شامل کر لیجئے، نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ آج آپ کی طرف سے عیدی تقسیم ہوگی مغفرت کے پروانے کی شکل میں، مغفرت کی پروانے کی شکل میں۔ یا اللہ، وہ عیدی ہمیں شریعت کو نصیب کر دیجئے۔ مانا کہ ہم نے رمضان کی قدر جیسی کرنی چاہیے ویسے نہیں کر سکے، تراویح جیسی پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ سکے، قرآن سے تعلق جیسا رکھنا چاہیے نہیں رکھ سکے۔ یا اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔
اس امت کو اپنی قربت نصیب فرما دیجئے، اپنی پہچان کروا دیجئے، اپنا تعارف کروا دیجئے، اپنے اعمال، اپنی اطاعت کی توفیق یہ امت کو عطا کر دیجئے، اپنی اطاعت کی توفیق یہ امت کو عطا کر دیجئے، اپنی اطاعت کی توفیق یہ امت کو عطا کر دیجئے، تیرے نبی علیہ السلام کے سنتوں کا پابند بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم تھک چکے ہیں، ابھی بھی تکلیف سہنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ذلت سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ یا اللہ ذلت کے گڑھے سے ہمیں نکال کر یا اللہ ہمیں عزت والا بنا دیجئے، شان کے ساتھ جینا، شان کے ساتھ مرنا مقدر فرمائیے۔ یا اللہ جو لوگ مسلمانوں کو، اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود کر دیجئے۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ یا اللہ جس طرح عاد و ثمود کو آپ نے نیست و نابود کیا، یا اللہ اس طرح وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کے، اس قرآن کو مٹانے کے، مساجد کو مٹانے کے، مدارس کو مٹانے کے، مسلمانوں کو مٹانے کے اور مسلمانوں کے خواتین کے حیا اور پردے کو مٹانے کے یا اللہ سازشیں کر رہے ہیں، ان کے زمین میں ہو تو ان کو دھسا دیجئے، آسمانوں میں ہو تو ان کو پٹک دیجئے، ہوا میں ہو تو ان کو اڑا دیجئے۔ اے اللہ اپنا کرشمہ، اپنی قدرت کاملہ ان کے ساتھ کر دیجئے۔ اس زمانے کے فرعون و حامان و شداد و نمرود کو سبق سکھا دیجئے۔ یا اللہ اپنا فضل کا معاملہ کیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے یہ آپ کے سامنے بولنے کا لائق نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اٹھنے کے لائق نہیں، ہمارا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، ہم آپ کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں، لیکن یا اللہ آپ کا در چھوڑ کر ہمارے لیے کس کا در ہے؟ یا اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم میں سے کو پار لگا دیجئے، ہماری نسلوں کو بچا لیجئے، ہمارے جوانوں کو بچا لیجئے، ہمارے عورتوں کو بچا لیجئے، ہماری جائیداد کو بچا لیجئے، ہمارے اوقاف کو بچا لیجئے، امت مسلمہ کی شان کو بچا لیجئے، تعارف کو بچا لیجئے، جو کچھ تشخص ہے اسے بچا لیجئے۔ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہزاروں احتجاجات کیوں نہ کر لیں، جب تک آپ دل بدلنے کے فیصلہ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے پروردگار، آپ فاسقوں سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ یا اللہ اس زمانے کے فاسقوں سے ہماری تائید کرا کر اسلام کی توثیق کر دیجئے، اسلام کے تحفظ کا فیصلہ کر دیجئے، اپنے فضل کا معاملہ کیجئے، کرم کا معاملہ کیجئے۔ ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا دے دیجئے، ہم مقروض ہیں، قرض کے لائی کی شکلیں صورتیں پیدا کر دیجئے، ہم پریشان ہیں، ہمارے پریشانی کو دور کر دیجئے۔ آج کی عید کا دن یا اللہ آپ ہمیں عیدی کی شکل میں جو کچھ مانگا وہ سب ہمیں عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام جتنے احباب دعا کی درخواست کیے ہیں، لکھے ہیں، متوقع ہیں، حق بنتا ہے ہم پر کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، خصوصاً یا اللہ عالم اسلام میں یا اللہ بیت المقدس کے محافظین، بیت المقدس کے محافظین جنہوں نے تیرے گھر کے تحفظ کے لیے یا اللہ مکمل جان اور مال لگا دیے، اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں اتار دیے، ان کی مدد فرما کر یا اللہ دشمنوں کا خاتمہ کر دیجیے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہمارے بچے بہت سارے ایگزام دیے ہیں، ان سب کو کامیاب کر دیجئے، ان سب کو کامیاب کر دیجئے، ان سب کو کامیاب کر دیجئے۔ اصل ایگزام یا اللہ تیرا ایک ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہم نے شریعت کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ اللہ تو نے نعمتیں عطا فرمائی، نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ غلط راستے میں جانے سے بچا لیجئے، خصوصاً اس وقت ہمارے نوجوانوں کو بچا لیجئے۔ یا اللہ اس وقت دشمنان اسلام نوجوانان اسلام کو تباہ کرنے کے چکر میں ہیں، ان کے اخلاق کو خراب کرنے کے چکر میں ہیں، ان کو غلیظ چیزوں کا عادی بنا دیا۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ان کے مکاری کا احساس دلا کر یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو بچا لیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بہت سارے تاجر اپنی تجارت میں پریشان ہیں، ان کی تجارت میں کامیابی عطا فرما، حلال و حرام کی تمیز ہمیں عطا فرما دیجئے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جتنے سودی کاروبار ہیں، سودی لین دین ہیں، سودی
اعتبار سے یا اللہ کام کر رہے ہیں ان سب کو سود کی نفرت پیدا فرما کر، سود کے عذاب ان کے دلوں میں بٹھا کر، سود کی سزائیں ان کو سمجھا کر سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اچھے اخلاق والے بنا دیجیے، ہمارے اچھی زبان بنا دیجیے، اچھی نظر والے، اچھے سوچ والے، اچھے فکر والے، اچھے جذبات والے بنا دیجیے یا اللہ۔ غلط جگہوں پر جانا، غلط جگہوں پر رہنا، غلط صحبت اختیار کرنے سے بچا کر نیک جگہ پر، نیک صحبت میں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جنت جہنم سے بچا کر یا اللہ ہمیں شریعت کو جنتی بنا دیجیے یا اللہ۔ اگر تو نے سب کو جنت میں بھیج دیا، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کیوں بھیجا یا اللہ۔ ہمیں شریعت کو جنتی بنا دیجیے، جنتی بنا دیجیے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ یا اللہ۔ رمضان مبارک کی مبارک مہینہ جہنم سے بچانے کے لیے آیا، جنت میں داخل کرانے کے لیے آیا۔ ہم کچھ نہیں کر سکے، تیرے فضل پر امید رکھتے ہیں، ضرور تو ہمیں جنت عطا کرے گا۔ عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے۔ جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت کر فرما دیجئے، جتنے موجودین ہیں ان کے حق میں مغفرت کے اسباب مہیا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنے لمبا ایک طرف سے مسافت کرتے ہیں، ایک طرف سے سلام کرتے ہوئے مسافہ کرتے ہوئے چلتے رہے۔ ایک طرف سے آ جاؤ، اس طرف سے ذرا، اس طرف سے آرام سے، آرام سے اس طرف سے بھائی، ایک طرف سے آئیے، سلام کرتے ہوئے مسافہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، آ جائیے، اس طرف سے آئیے، اصول نہ توڑے، سب کو ملے گا انشاءاللہ مسافہ۔ ادھر سے آ جاؤ بھائی، ذرا آ جاؤ بھائی، عمر والے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، جوان چھوکرے ہیں تو آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ ماشاء اللہ، سلام کرتے ہوئے آگے بڑھے، چلے چلے چلے، چلتے رہے چلتے رہے، آگے چلتے رہے، چلتے چلے چلے، آگے بڑھے آگے بڑھے، چلے چلے، آگے بڑھے آگے بڑھے، ایسا ایسا ایسا، ماشاء اللہ۔ آگے بڑھیے آگے بڑھیے، جلدی جلدی کریں، عمر والے آ جاؤ، نوجوان اس طرف سے آ جاؤ، آگے بڑھیے آگے بڑھیے، چلتے رہے آگے بڑھے، آگے بڑھیے آگے بس، چلیے چلیے آگے بڑھیے، بڑھیے آگے بڑھیے، آگے بڑھیے آگے بڑھیے، چلو
چلے آگے بڑھتے ہیں. چلو چلو آگے چلو. آئیے آئیے. آئیے آئیے. نیکسٹ ویک یہ ویک کے آخری میں جانا عمرہ پھر آپ کو 15 دن ہوا بچے پورے دعا کر چھوٹے بچہ تھا لالک آیا ہوگا عمر جا کو گھر کو گئے میری اولاد یہ بچے کو بلا لگے بچے کو نہیں لگا کہاں چھوڑ جاؤ بلا لو پھر نہیں ڈیوٹی کر کے آیا رات کو پھر آئے موسم سب کو پوچھا کہ اوپر سو رہے ہیں اٹھا لیا آگے بڑھے آگے بڑھے. آج تمہاری اولاد کو لے لگائی ہوں آج ہم نہ کوئی ڈیوٹی نہیں اللہ یہاں تک لکھا اللہ سے انسان کی زندگی دعا کریں گے انشاءاللہ. ذرا آگے بڑھے. آئیے آئیے. آسٹریلیا سے بچے باہر ہیں جی 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 ضرور سلام سنائیے ان شاء اللہ. یاد کر رہا تھا کہاں ہمارے ثابت بھی نظر نہیں آ رہی. اب تو پانی تو پی سکتے ہیں آج جی. اب آپ بولے ایک باٹل اٹھا لے چلے جانا اچانک پانی غائب ہو جاتا. عید مبارک. پانی جی